بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو درود پاک کی بے پناہ برکات، بے پناہ فضیلتیں، رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں درود پاک سے تا حیات جوڑے رکھے۔ دیکھیں، درود شریف ہم سب ورد کرتے ہیں، ساتھ میں استغفار کے بے پناہ فائدے ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ذکر و اذکار ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم جب کچھ پڑھتے ہیں اس کی جو تسبیح ہم سے میچ کر جائے، ہماری فریکوینسی سے میچ کر جائے، روحانیت سے میچ کر جائے، اس سے ہمیں فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز بہت دل سے پڑھتے ہیں، بہت توجہ دھیان سے پڑھتے ہیں، اس کا فیض ہمیں ملتا ہے، پھر جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں اس کو ملتا ہے، تو یقین جانیے آپ کے اندر ایک ایسی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کہ اب میں کچھ بھی مطلب میرا مسئلہ ہو، پریشانی اور میں یہ کروں گا یا یہ پڑھوں گا تو مجھے فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ایک ذکر دیا اور یہ ذکر جتنے لوگوں کو دیا گیا بعد میں ان سب کو فائدہ ہوا۔ 40 دن کے اندر لازمی کام بنے، ایسے بہت سارے ایکسپیرینسز ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ خاص عمل ہے جو کہ ان بزرگ نے 2010 میں میرے والد کو دیا تھا۔ اول آخر کہہ رہے تھے کہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور یعنی کہ اول آخر اس عمل کے جو ہے اول آخر میں درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے تو بہت افضل ہوگا۔ نہیں تو اگر آپ اول آخر درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو پھر ایسا درود شریف پڑھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھی ہو اور درود بھی ہو، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں زیادہ افضل ہے۔ کہتے ہیں اس کے بعد یہ عمل میرے والد نے جتنے لوگوں کو دیا سب کے کام بنے الحمدللہ۔ مطلب کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملا جس کو دیا اور اس نے کہا کہ میرا کام نہیں بنا۔ بتاتی ہیں کہ 40 دن کے اندر اندر کام بن جاتا ہے، اور اگر آپ کا کام 40 دن سے پہلے ہو جائے تو بھی آپ نے یہ ذکر جو ہے 40 دن کنٹینیو رکھنا ہے، یہ دعا 40 دن پڑھنی ہے، اور جب آپ کا 40 دن کمپلیٹ ہو جائے تو حسب توفیق صدقہ کریں، صلاۃ شکر کے نوافل ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی جو بھی حاجات آپ کی پوری اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور یہ ایک دعا ہے بیسیکلی، یہ آپ کی کسی بھی حاجات، کسی بھی مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی جائز مقصد کے لیے، اور آپ نے جو ہے اسے عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے درود ابراہیمی درمیان میں 101 مرتبہ پڑھنا ہے اس دعا کو، اور اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔ یا حیو یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام برحمتک استغیث اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدینی وارزقنی یا اللہ یا رحمن یا رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ دعا ہے، اسے آپ نے 101 مرتبہ پڑھنی ہے، 40 دن تک پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ 40 دن کے اندر آپ کا کام ہو جائے گا۔ بتاتی ہیں کہ ہماری جو ہے زمین تھی اور وہ زمین بک نہیں رہی تھی، مطلب معاملہ کچھ ایسا تھا کہ جو آتا وہ پیسے کم لگاتا اور زمین کی مالیت زیادہ تھی۔ کہتی ہیں کہ اس وقت ہمارے کچھ ایسے اخراجات تھے جس کے لیے ہمیں اپنی زمین بیچنا تھی، کہ زمین بیچ کے جو پیسے آتے تو پھر ہم وہ اپنے کام کرتے، اور زمین کسی طور نہیں بک رہی تھی اور ہم بہت پریشان تھے۔ کہتی ہیں کہ ان بزرگ نے جب میرے والد کو یہ عمل دیا اور میرے والد نے کرنا شروع کیا تو بس سمجھ لیں کہ 21 دن گزرے تھے یا 22ویں دن ہمیں بہت اچھا جو ہے کلائنٹ ملا، اس سے ہماری اچھی بات چیت ہوئی اور ہماری زمین بکنے کے اسباب بن گئے، اور 40 دن سے پہلے کہتی ہیں کہ یہ کام ہوا۔ کہتی ہیں کہ پھر میرے والد کا ایسا یقین بنا اس دعا کے اوپر کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا، پریشانی ہوتی، اسے پڑھتے بڑا کرم ہوتا۔ اور انہی دنوں ان کے ایک اور عزیز تھے جو کہ کویت میں جاب کرتے تھے اور ان کی جاب ختم ہو گئی اور ان کے لیے بڑا مسئلہ اور پریشانی بنی، تو کہتی ہیں کہ میرے والد نے ان کو بھی پڑھنے کے لیے بتایا اور اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے ان کی جاب کا مسئلہ بھی حل ہوا۔ پھر ایسے ہی انہوں نے اپنے ایک اور عزیز کا واقعہ بتایا کہ ان عزیز کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دبئی میں جاب کرتے تھے اور سالوں سے ان کی جاب تھی، اور جس جگہ وہ جاب کرتے تھے ان کو پھنسایا گیا اور ان پر الزام لگایا گیا جس کی وجہ سے انہیں جیل بھیج دیا گیا، اور اب ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو رہا تھا وہاں پہ۔ اب یہاں سے ان کے والد جو تھے بات چیت کرتے کہ جو بھی معاملہ تھا یقین دلانے کی کوشش کرتے کہ یہ شخص ایسا نہیں ہے، اس طرح کا کام نہیں کر سکتا، آپ لوگ کو سمجھنا چاہیے، لیکن کوئی بات نہیں بن رہی تھی۔ بہت مسئلے مسائل تھے، پریشانی تھی، اور مطلب یہ سمجھ لیں کہ ان سب کی امیدیں ختم ہو گئی تھیں۔ ان کی یہ جو عزیز تھے شادی شدہ تھے، ان کے بچے تھے، ان کی وائف اپنے ملک میں بہت پریشان تھی، چھوٹے بچے تھے۔ کہتی ہیں کہ اس وقت ان کا گزر بسر اتنی مشکل سے ہو رہا تھا کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہسبینڈ جیل میں تھے، جو انکم ان کی آ رہی تھی وہ بند ہو چکی تھی، اور جو ہے واپس جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کا یہاں ان کے اپنے ملک آنا بھی جو ہے اب امپاسبل تھا۔ تب ان کو یہ ذکر دیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ یہ پڑھیں اور یقین سے پڑھیں، کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بنے گا، کیونکہ غلط الزام لگائے
کوئی نہ کوئی ثبوت سامنے آئے گا، گواہی سامنے آئے گی اور ان کے واپس آنے کے اسباب بنیں گے۔ کہتے ہیں کہ بالکل ایسا ہی ہوا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ایک دو لوگوں نے اور پڑھنا شروع کیا، اور چند ہی دنوں میں کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے کہ وہاں ان کے خلاف جو لوگ تھے انہوں نے خود آ کے گواہی دی کہ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ بندہ صحیح ہے، اور جو ہے اس پر جو ہے جھوٹا الزام لگائے، اور پھر وہاں سے کیس واپس لیا گیا اور ان کے یہاں آنے کے اسباب بنے اور یہ واپس آئے۔ اور کہتی ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ وہاں جس طرح کا ان پہ الزام لگا تھا انہوں نے مجھے پوری ڈیٹیل بتائی تھی، لیکن کچھ معاملہ اس نوعیت کا ہے کہ میں وہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ اس طرح کے معاملے سے آپ کو رہائی ملنا یا وہ کیس ختم ہونا یا اس کیس کو جو ہے اور آپ کا اپنے ملک واپس آ جانا معجزہ ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ عمل، یہ دعا جس کو دی گئی اور پڑھنا شروع کیا گیا تو 40 دن کے اندر اندر لازمی کام بنے اور دعا قبول ہوئی۔ تو یہ لازمی آپ لوگ بھی کیجئے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجات ہے، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں ختم فرمائے اور سب کے کام بنائے۔ اور دعا ہے، اور اس دعا میں آپ اگر غور سے پڑھیں، دعا کے ترجمے پہ فوکس کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس دعا کے جو الفاظ ہیں تو تمام الفاظ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اسما ہیں، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام سے، اس کے اسما سے اسے پکارتے ہیں تو دعا لازمی قبول ہوتی ہے، مراد لازمی پوری ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت پر یقین کر کے پڑھنا شروع کریں تو یقیناً کام بنے گا انشاءاللہ عز و جل۔